جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اور وہ یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ کال پڑھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہ جب تم کسی سے نیکی کرو تو اس کے شر سے بھی بچو. کیا مطلب ہے اس کال کا؟ ظاہر ہے آپ نے جب یہ کال سنا ہوگا تو آپ سوچتی ہوں گی کہ میں کسی سے نیکی کیوں کروں گا اور بعد میں اس کے شر سے بھی بچنا ہے. ایسی بات ہے جی. نا. ظاہر ہے میں نے جب اس کال کو پہلی دفعہ سنا تو میرے ذہن میں بھی یہی کوشچن آیا کہ بھائی اگر کسی سے نیکی کر کے اس کے شر سے بھی بچنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی نیکی نہ کرے. لیکن ہمارا اسلام جب ہمیں لوگوں سے نیکی کرنے کا درس دیتا ہے، مخلوق سے نیکی کرنے کا درس دیتا ہے. جب یہ کال سنتے ہیں تو آدمی کچھ کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، ہم اس کی معرفت کو، اس کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ نیکی کرو تو اس کے شر سے بھی بچو، اس کا اصل مطلب کیا ہے. میں نے جب یہ کال پہلی دفعہ سنا تو میں بھی کنفیوز ہوا. میں نے پھر فلاں بڑی اسٹڈی کی کہ یار اس کا مطلب کیا ہے. مولانا روم کی ایک حکایت نے میرا دماغ کلیئر کیا، وہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. جب میں نے یہ پہلی دفعہ یہ کال پڑھا تو اس کے چند دن بعد نا میرے ساتھ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا. میں اپنے دوست کے ساتھ واک پر جا رہا تھا عشاء کی نماز کے بعد. میرا دوست کہتا ہے اپنے تم نے نوٹ کیا کہ آج آسمان بڑا سرخ رنگ کا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتا ہے پہلے زمانے کی بات ہے، لوگ کہتے تھے کہ جب کسی بے گناہ کو قتل کیا جائے تو آسمان ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہاں یہ تو میں نے سنا ہے. کہتے ہیں آج بھی کسی بے گناہ انسان کو قتل کیا گیا ہے، ایک بارش، ایک بے گناہ بزرگ کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. میں نے کہا اچھا وہ کیسے ہے؟ کہتا فلاں جگہ پہ فلاں محلے میں ایک تاجر تھا، اس نے نا کسی لاوارث بچے کو پالا ہوا تھا، چھوٹا سا بچپن سے اس کو لے لیا اور اس کی پرورش کی، تعلیم دی، جبان کیا اور اس کو اپنی فیکٹری میں جگہ دی، اپنے گھر میں جگہ دی، بالکل اپنے بچوں کے جیسے اس کو پالا پوسا. کہتے آج صبح اس نے نا اس تاجر نے اس لڑکے کو چیک دیا 10 لاکھ روپے کا. کہتا یہ کیش کراؤ اور فلاں پارٹی کو دے آؤ. یہ معمول کے مطابق شاید اس نے بات کی ہوگی اس سے. کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ چیک لے گیا. اب اس کے دماغ میں شر آ گیا، اس نے چیک بینک سے چیک کیش کرایا، پیسے رفو چکر کیے، آفس واپس آیا اور مالک کو آ کے کہتا ہے سر میں نے ایک بھینس دیکھی ہے فلاں فارم ہاؤس پہ بندھی ہے، میرے ساتھ چلے گا، مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے بھینس کیسے ریت ہے، میں پہلی دفعہ لینے لگا ہوں، آپ تو تجربے کار ہیں، میرے ساتھ چلے گا ذرا دیکھیے گا. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. وہ اس کو لے گیا کسی فارم ہاؤس پہ، جگہ ویران تھی، پوری پلاننگ کے ساتھ وہ لے کر گیا. اس نے موقع دے کر سر پر گولیاں مار دی پیچھے سے. وہ بزرگ وہی ختم ہو گیا. واپس آیا، واہ ویلا کیا، بات پولیس تک پہنچی، لیکن ہماری پولیس بھی جب کسی کو تلاش کرنے میں آتی ہے تو پھر کر لیتی ہے. میں نے جب یہ واقعہ سنا تو میں کنفیوز ہو گیا. یہ کول چند دن پہلے میں پڑھ چکا تھا. میں نے کہا وہ یار یہ واقعہ اس کول پہ لاگو ہوتا ہے، یہ بات تو بالکل سچی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آدمی کسی سے نیکی نہ کرے اور کسی سے شر سے بھی بچنا پڑے گا. آپ کی طرح میں بھی کنفیوز ہو گیا جب یہ واقعہ میں نے سنا. میں نے اس کی بڑی اسٹڈی کی. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا اسلام درس دیتا ہے لوگوں سے نیکی کرو، مخلوق کے ساتھ نیکی کرو، درگزر کرو، نیکی کرو. یہ کول سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے. میں نے پھر فلاں کتاب یہ کتاب یہ وہ کسی سے پوچھ آخر میں میرے ہاتھ میں مولانا روم کی ایک کتاب لگی. ان کی ایک حکایت نے میرے تمام خدشات دور کر دیے. وہ حکایت کچھ ایسے تھی، وہ ایک حکایت پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک باز تھا، عقاب، ایگل، ایسے ہوا میں اڑ رہا تھا. اس نے نیچے دیکھا کہ ایک بکری اور شیر دونوں آپس میں کھیل رہے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہیں. وہ بڑا حیران ہوا، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیر تو بکری کو کھا جاتا ہے اور بکری شیر سے پناہ مانگتی ہے. اور آج میں عجب سین دیکھ رہا ہوں، ایک شیر اور ایک بکری دونوں آپس میں کھیل کود رہے ہیں. وہ بڑا کنفیوز ہوا، وہ سیدھا زمین کی طرف رخ کرتا ہے، بکری کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے بکری یہ کیا سین ہے، مجھے بھی بتا، تو اور شیر یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ہوا؟
बकरी मुस्कुराना शुरू हो गई, कहती है देखो बात कुछ ऐसे है, ये शेर छोटा सा था, इसकी माँ फौत हो गई, मैंने इसको दूध पिलाकर बड़ा किया, ये मुझे अपनी माँ समझता है, ये मुझे नहीं खाता, ये मुझे अपनी माँ समझता है, और मेरे लिए भी ये मेरे बेटों जैसा है, ये मुझे कैसे खा सकता है, ये मेरे से खेलता है, ये मुझे अपनी माँ समझता है, मुझे नेकी का सिला मिला है कि ये मुझे अपनी माँ समझता है, मेरा दबदबा है जंगल में, मैं एक बकरी हूँ लेकिन मेरा जंगल में दबदबा है इस शेर की वजह से। कहती है शेर बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ, उसके सर पर भी नेकी का भूत सवार हो गया, कहता मैं भी नेकी करूँगा, मैं भी नेकी करूँगा और अजर लूँगा। उड़ जाता है, उड़ता 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 देखता है एक दरिया आता है और उसकी नज़र एक चूहे पे पड़ती है जो दरिया में डूब रहा था, चूहे पे पड़ती है, वो डूब रहा था, कहता वो यही मौका है नेकी करने का, वो अपना रुख सीधा दरिया की तरफ करता है और चूहे को पंजों से पकड़ लेता है, उठाकर उसको खुशक जगह पर ले जाता है, खुशक जगह पर लेकर उसको अपने पर उसके ऊपर दे देता है ताकि इसको हीट अप किया जाए, खुश्क हो जाइए। कुछ देर बाद देखता है कि मैं सोचता है कि मैं चूहे का पता तो करूँ ये कैसा है, उम्मीद है कि अब तो ठीक ठाक हो गया होगा, तो बाकी बात इससे बाद में करेंगे, पहले इसका मैं देखूँ तो सही ये है कैसा। नेकी का जुनून सवार था उस पर। उसने जब चूहे की तरफ नज़र मारने के लिए बड़ा सारा ऐसे किया तो उसके सारे पर जमीन पर गिर गए, चूहे ने उसके सारे पर कुतर दिए, चूहे ने सारे पर कुतर दिए इसके। वो बड़ा रंजीदा होता है, चूहा भाग जाता है, अब वो बाज वो तो रहा नहीं था, फुर्ती नाम की चीज़ ख़त्म हो गई, वो कैसे चूहे को पकड़ता, चूहा भाग गया। बड़ा रंजीदा होता है, कहता है ये सारा कसूर बकरी का है जिसने मुझे नेकी का दर्स दिया और मैं चूहे के शर का शिकार हो गया। बहुत रंजीदा होता है, सीधा से चापियां मार मार कर बकरी के पास जाता है, कहता है बकरी तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने ही मुझे बोला था कि नेकी करो, तूने ही मुझे बोला था कि ये देखो मैंने नेकी की और शेर मुझे अपनी माँ समझता है और जंगल में मेरा दबदबा है, तेरी वजह से मैंने नेकी का जुनून लेकर एक चूहे पर नेकी की, देख उसने मेरा क्या हाल किया। बकरी देखकर मुस्कुराना शुरू हो गई, कहती है ऐ बले अकाब ईगल कसूर तेरा है, तूने नेकी करने से पहले कोई नस्ल तो देख लेता कि तुम नेकी किससे कर रहे हो। मैंने शेर से नेकी की और उससे अजर लिया, उसने मुझे अपनी माँ समझा, आज जंगल में मेरा दबदबा है। अरे नेकी करने से पहले कोई नस्ल तो देख लेते, तुम चूहे से नेकी करके उससे अजर की तवक्का रखते हो, गलती तेरी है। हमारे माशरे में भी कुछ लोग मेरे दोस्तों चूहे जैसे हैं और कुछ लोग शेर जैसे हैं। नेकी करने से पहले देखें कि वो चूहे की नस्ल से है या शेर की नस्ल से है। नहीं देखा जाता, फर्क नजर नहीं आता तो एक ही फार्मूला है, नेकी सबसे करें, ना शेर देखें ना चूहे की नस्ल देखें, सबसे नेकी करें, लेकिन किसी को अपने आंगन में अपने पैरों के नीचे जगह ना दें, कोई पता नहीं कौन चूहा निकल आए। समझ आइए बात की? ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेकी करना कंटिन्यूस करें, ठीक है। ये ना देखिएगा कि चूहा है कि शेर है, नेकी कर दें, लेकिन उसको बोलें जाओ अब तू जान तेरा काम जाने। किसी को अपने आंगन में जगह ना दें, अपने पैरों के नीचे जगह ना दें, वरना कुतर दिए जाएंगे।